لاہور، بھاولپور، بھاول نگر اور پاک پتن جو ہے یہ 4 شہر جو ہے وہ بتائے جاتے ہیں کہ بڑی تباہی سے بچ گئے ہیں۔ عید کے موقع کے اوپر جو ہے وہ انڈیا کے اندر بھی خاص طور پہ مسلمانوں کے خلاف ایک پوری مہم جو ہے وہ شروع ہوئی ہے۔ بقرعید پر اگر کوئی بھی بکری کاٹے گا تو اس کے اوپر ہماری ہندوستان سرکار ضرور کارروائی کرے گی۔ انڈیا کے اندر کیا صورتحال ہے، وہاں کے مسلمانوں کے اوپر کیا بیت رہی ہے۔ اگر پشو کٹے تو جس طرح سے پشو کٹیں گے اسی طرح سے مسلمان کٹیں گے۔ جو ان کا اتنا بڑا سپر سٹار ہے جناب، اس کے اگینسٹ جو ہے وہ ایک ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے کہ جی وراٹ کوہلی کو گرفتار کیا جائے۔ اس کے اوپر ارنب گوسوامی جو ہے اس نے پورا ایک سیگمنٹ چلایا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیلی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے میری طرف سے، میری پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو عید کی بہت بہت مبارک ہو۔ ہماری دعا ہے کہ آپ کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے، آس پاس دوستوں رشتہ داروں کے لیے اور خاص طور پہ پاکستان کے لیے آنے والا سال جو ہے وہ خوشیوں سے بھرا ہو۔ اس عید کے اوپر ملک کے لیے خاص طور پہ دعا ضرور کیجیے گا۔ اس جو ابھی ریسنٹلی ہماری ایک جنگ ہوئی تھی، جو یہ جنگ ہم نے جیتی ہے، اللہ نہ کرے کہ دوبارہ کبھی اس قسم کا سیناریو جو ہے وہ پیدا ہو جہاں پہ اس ملک کو جو ہے وہ جنگ کی حالت میں جانا پڑے۔ لیکن اگر پھر کبھی دوبارہ دشمن جو ہے یہ کوشش بھی کرے تو پاکستان ایک دفعہ پھر اس میں سے فتح یاب ہو کے ہی باہر آئے۔ تو دعا ضرور کیجیے گا، اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا کہ ہم آپ تک جو ہے یہ انفارمیشنز، یہ نیوز، یہ انالیسز اسی طرح ہی پہنچاتے رہیں اور ہم سب کے لیے جو ہے یہ آنے والا سال اگلی عید تک جو ہے وہ خوشیوں سے بھرا ہو۔ اچھا جی، خبروں کی طرف چلتے ہیں اور پچھلے 12 گھنٹے میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اب آپ جانتے ہیں کہ آج عید ہے، تو عید کے موقع کے اوپر جو ہے وہ انڈیا کے اندر بھی خاص طور پہ مسلمانوں کے خلاف ایک پوری مہم جو ہے وہ شروع ہوئی ہے۔ آپ کو اس بات سے ہی اندازہ ہو جائے گا کہ آج جو کروڑوں مسلمان پاکستان کے اندر موجود ہیں، جب وہ عید کر رہے ہیں، قربانی کر رہے ہیں، تو کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے۔ لیکن وہاں پہ انڈیا کے اندر کیا صورتحال ہے، یہ میں ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ وہاں کے مسلمانوں کے اوپر کیا بیت رہی ہے اور وہاں پہ ان کو کس طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میری تو سمجھ سے باہر ہے یہ کس قسم کی قوم ہے کہ وراٹ کوہلی جو ان کا اتنا بڑا سپر سٹار ہے جناب، اس کے اگینسٹ جو ہے وہ ایک ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے کہ جی وراٹ کوہلی کو گرفتار کیا جائے۔ جی ہاں، یہ آپ اندازہ کیجئے کہ وراٹ کوہلی کے اگینسٹ جو ہے وہ یہ ٹرینڈ چل رہا ہے انڈیا کے اندر۔ وہ وراٹ کوہلی جسے ایک لیجنڈ تصور کیا جاتا ہے، اور فرینکلی اسپیکنگ ہماری دشمنی اپنی جگہ ہو، لیکن پاکستانی چونکہ کرکٹ کے بھی دیوانے ہیں، تو وراٹ کوہلی، سچن ٹنڈولکر، ان کی بھی بہت رسپیکٹ ہے پاکستان کے اندر، کیونکہ ہم سپورٹس مین کی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ تو وراٹ کوہلی کی یہ صورتحال ہے کہ اس کے اگینسٹ جو ہے ایک پوری کیمپین شروع ہوئی ہے۔ میں تھوڑی دیر میں اس کی ڈیٹیلز بھی جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور پاکستان سے ریلیٹڈ بھی کچھ اہم خبریں ہیں۔ ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ آئی ہے پاکستان کے حوالے سے، کچھ وہ بھی شیئر کریں گے آپ کے ساتھ۔ تو اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے، اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، سب سے پہلے اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ ہیں جی یوگی آدتیہ ناتھ، تو اس نے جناب سینئر حکام کو ہدایت کی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ عید کے تہوار کے دوران کھلے میں جانوروں کی قربانی نہ کی جائے۔ انہوں نے حکام کو یہ بھی ہدایت کی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ کھلے گٹروں میں خون نہ بہایا جائے۔ انہوں نے امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے کسی بھی قسم کی پریشانی پیدا کرنے والوں کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی اپنانے پر زور دیا ہے، اور یہ ہدایات گورکھپور کے گورکھ ناتھ مندر میں امن و امان کی جائزہ میٹنگ کے دوران جو ہے وہ ان کی جانب سے دی گئی ہے۔ آگے چلیں، ابھی کہانی یہاں نہیں ختم ہوتی، آگے چلیں۔ بھارتی ریاست اتر پردیش کے ضلع مراد آباد کے وشو ہندو پریشد کے رکن ڈاکٹر راج کمل گپتا نے مسلمانوں کو انتباہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ مسلمان جو ہے وہ جانوروں کی قربانی نہ کریں۔ اچھا، کچھ جگہوں کے اوپر جو ہے وہ یہ چیز حکومتی سائٹ سے جو ہے وہ آرڈرز کی صورت میں آ رہی ہے، کچھ جگہوں کے اوپر ریکویسٹ کی صورت میں آ رہی ہے، اور کچھ جگہوں میں یہ دھمکیوں اور تڑیوں کی شکل میں آ رہی ہے۔ اب ذرا آگے سنیے گا۔ بی جے پی کا رہنما ہے جی، مہاراشٹرا کا وزیر ہے نتیش نارائن، اس نے کیا گفتگو کی ہے ذرا وہ سنیے گا۔ کہتا ہے جی ابھی بقرعید پر اگر کوئی بھی بکری کاٹے گا تو اس کے اوپر ہماری ہندوستان سرکار ضرور کارروائی کرے گی، چھوڑے گی نہیں۔ یہ کسی کے ابا کا پاکستان نہیں ہے، ابا کا پاکستان نہیں ہے، یہ ہمارا ہندو راشٹر ہے، یہاں پہ شریعہ قانون لاگو نہیں ہے، تو جو قانون ہندوؤں کو لگتا ہے وہ انڈیا کے باقی لوگوں کو بھی لگے گا۔ یہی تو ہم کہتے ہیں، یہی بات تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگ بیسکلی یہ جو سیکولر ہونے کا یہ جو تانا مارتے ہو نا، بکواس کرتے ہو، تم لوگوں کا سیکولرزم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اصل میں یہ ہندو اسٹیٹ ہے۔ اور یہ جو بی جے پی سے تعلق رکھنے والا یہ وزیر ہے، یہ کھل کے بات کر رہا ہے کہ جی یہ ہندوتا کا راج ہے یہاں پہ، اور مسلمانوں کے اوپر بھی وہی قانون جو ہے وہ رائج ہوں گے جو ہندوؤں کے قانون ہیں، کہ جی آپ جائیں، آپ جو ہے وہ قربانی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ بی جے پی کا لیڈر ہے راجیشور سنگھ،
اس نے ایک جو ہے وہ خطاب کیا، اور وہ بھی ایک اس کے اندر کیا کہتے ہیں تقریب سے جو ہے وہ خطاب کر رہا تھا، اور اپنے اس خطاب کے اندر اس نے یہ جو خطاب کر رہا تھا یہ وشو ہندو مہا سنگھ خوشی نگر ڈسٹرکٹ ہے اتر پردیش کا، وہاں پہ یہ ایک تقریب سے بیسکلی خطاب کر رہا ہے۔ اب وہاں پہ یہ کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے جی خوشی نگر میں ہم پشو نہیں کٹنے دیں گے۔ پشو بیسکلی جانور کو ہندی میں جانور کو کہتے ہیں پشو۔ کہتے ہیں جی خوشی نگر میں ہم پشو نہیں کٹنے دیں گے، ہم سبھی کی ماں گاؤں ماتا ہے، اس کی رکشا ہم لوگوں کو کرنا ہے، گائے نہیں کٹے گی، پشو نہیں کٹیں گے، اونٹ نہیں کٹیں گے۔ ہم سبھی لوگوں کو ہاتھ اٹھا کر شپت لینا ہے، یعنی کہ حلف لینا ہے کہ کسی بھی صورت میں ممنوعہ پشو نہیں کٹنے دیں گے، ممنوعہ جانور جو ہے وہ نہیں کٹنے دیں گے، اور اگر پشو کٹے تو جس طرح سے پشو کٹیں گے اسی طرح سے مسلمان کٹیں گے، اور خوشی نگر کی ندیوں میں خون بہے گا، یہ شپت ہم سبھی لوگوں کو لینا ہے۔ یہ بی جے پی کا یہ ایک رہنما ہے جو یہ ساری باتیں کر رہا ہے۔ اچھا، یہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد پتہ کیا ہوتا ہے؟ یہ انڈیا کی اندر جو مسلمانوں کے ساتھ جو برتاؤ کیا جاتا ہے، اس کا مقصد بیسکلی آپ کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ جو حکمران جماعت ہے بی جے پی، اس کے لوگوں کے مائنڈ سیٹ کیا ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی یہی لوگ جو ہے وہ اپنے لیڈروں کو الیکٹ کرتے ہیں۔ یہ نریندر مودی یہ انہی میں سے اٹھ کے آیا ہوا ہے، یہ اٹھ کے یہاں تک اسی طرح پہنچا ہوا ہے۔ تو آپ کو اس سے آئیڈیا ہوتا ہے کہ ان کے ذہنوں میں، دلوں میں، دماغوں میں، سوچ میں، بلکہ میں کہتا ہوں کہ روح کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں سے کتنی نفرت ہے، کہ یہ کبھی تڑیاں لگاتے ہیں، کبھی ان کو کہتے ہیں کہ جناب قربانی اگر ہوگی تو ہمارے کہنے کے مطابق ہوگی اور کسی طرح نہیں ہو سکتی، اور کچھ تو کہتے ہیں جی قربانی ہوگی نہیں، آپ کر ہی نہیں سکتے قربانی۔ تو یہ حال ہے، مطلب آپ اس حد تک وہ کہتے ہیں کہ جی اگر جانور کٹے گا تو پھر مسلمان کٹے گا۔ یہ صورتحال ہے، یہ دھمکی ہے مسلمانوں کو کس طرح دی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب نریندر مودی کو جناب فائنلی G7 کا جو سمٹ ہے اس کا انویٹیشن اسے آ گیا ہے، اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ نریندر مودی نے خود یہ اعلان کیا، مطلب اس نے خود یہ بیٹھ کے اعلان کیا کہ جی مجھے کینیڈا کے وزیر اعظم کا جو ہے وہ فون آیا تھا، اور انہوں نے جو ہے مینو بلا لیا ہے، مینو G7 کا انویٹیشن جو ہے وہ مجھے مل گیا ہے۔ انٹرسٹنگ بات بڑی مزے کی ہے کہ پچھلے تقریباً ایک ہفتے سے یہ خبر یہ چل رہی تھی کہ انڈیا کو جو ہے وہ G7 کی انویٹیشن نہیں مل رہی، اور اس کی وجہ بتائی جاتی تھی کہ جناب کینیڈا اور انڈیا کے درمیان جو ہے وہ چونکہ تعلقات زیادہ اچھے نہیں ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے وہ انڈیا کو نہیں بلایا جا رہا۔ اچھا، انڈیا کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ وہ G7 کا پرماننٹ ممبر نہیں ہے، ٹھیک ہے، باقاعدہ ممبر نہیں ہے، لیکن اس کو ایک آبزرور کے طور پہ جو ہے وہ پھر بھی وہاں پہ انوائٹ کیا جاتا ہے۔ تو 2019 کے بعد سے لے کے یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید پہلی دفعہ ہونے لگا ہے کہ انڈیا کو انویٹیشن نہیں آئے گا، اور شاید یہ ایک بہت بڑا سنب ہے۔ تو انڈین میڈیا جو ہے وہ پچھلے ایک ہفتے سے، جس میں ان کے تمام ٹاپ کے اینکرز شامل ہیں، میں ان کے پروگرامز دیکھ رہا تھا، وہ جسٹیفائی کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے G7 اور G7 میں تو ہماری جوتی جاتی ہے، ہمیں تو ضرورت نہیں جانے کی، اور یہ ہے کیا، یہ تو فارغ ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم نے تو جانا ہی نہیں ہے اس کے اندر، اس کی تو اہمیت کوئی نہیں ہے۔ میں نے ان کے اینکروں کو لٹرلی پورا پروگرام، کیونکہ وہ اس وقت تک کہانی یہ تھی کہ انگور کھٹے ہیں، نہیں آ رہا انویٹیشن، ایسی تیسی لعنت پاؤ پہ جو G7 تھے، کن نے جانا G7، اسی نہیں جانا G7۔ لیکن اب آ گئی انویٹیشن، اب حالات بدلیں گے، جذبات بدلیں گے، پورا گودی میڈیا جو بتائے گا، دیکھا کتنی بڑی بات ہے، G7 نے جو ہے وہ انڈیا کو بھی بلا لیا۔ لیکن ان کو پتہ نہیں ہے، یہ میں آپ کو ابھی سے بتا دیتا ہوں، اور یہ میں آپ کو آنے والے دنوں کے اندر جب یہ جائے گا نا نریندر مودی وہاں پہ کینیڈا میں، تو پھر میں آپ کو رپورٹ کروں گا کہ وہاں پہ اس کے لیے ایک بہت بڑا احتجاج وہاں پہ تیار کیا گیا ہے سکھ برادری کی جانب سے، خاص طور پہ جو خالصتان تحریک کے ہمارے سکھ بھائی ہیں، ان کی جانب سے اس کے اگینسٹ ایک بہت بڑا احتجاج وہاں پہ آلریڈی پلان کیا جا رہا ہے۔ اس کو لگ پتہ جائے گا جب یہ وہاں پہ جائے گا، پوری طرح رجسٹر ہوگا، یہ جب کینیڈا وہاں پہ لینڈ کرے گا نا، اس کو لگ پتہ جائے گا۔ اچھا جی، اب آ جائیں ذرا وراٹ کوہلی کے اوپر۔ آپ بھی حیران ہو رہے ہوں گے کہ یار یہ کیا خبر ہے، مطلب وراٹ کوہلی کی گرفتاری کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، پورا بھائی جان ٹرینڈ چلا ہے، یہ آپ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھیے گا، اریسٹ کوہلی کے حوالے سے پورا ایک ٹرینڈ جو ہے وہ چلایا جا رہا ہے۔ معاملہ کیا ہے بیسکلی، میں بیک گراؤنڈ تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ابھی تک یہ تو آپ کو پتہ ہوگا کہ رائل جو RCB ہے، رائل چیلنجرز بنگلور، انہوں نے اس مرتبہ IPL جیتا، اور پہلی دفعہ انہوں نے IPL جیتا۔ وراٹ کوہلی کو جو ہے 18 سال لگ گئے انتظار کرتے کرتے، اور اب جا کے اس نے یہ جیتا۔ تو اس دوران اس کی جو وننگ سیلیبریشنز تھی وہاں پہ بھگدڑ بچی، اور اس بھگدڑ کے نتیجے میں جو ہے وہ کئی افراد وہاں پہ جام حق ہو گئے اس کی وجہ سے۔ اچھا، انڈیا کے اندر اٹس اے ہائیلی پاپولیٹڈ کنٹری، تو یہاں پہ اکثر اوقات جب کراؤڈ وغیرہ اکٹھا ہوتا ہے تو اتنا زیادہ کراؤڈ اکٹھا ہوتا ہے کہ وہاں پہ لوکل ایڈمنسٹریشن کی جانب سے سنبھالا بھی نہیں جا سکتا۔ کمبھ کے میلے کے اندر بہت دفعہ ہلاکتیں ہو چکی ہیں اسی وجہ سے۔ تو یہاں پہ بھی یہی ہوا
کہ لوگ بہت پرجوش تھے اور دھکم پیل کے اندر جو ہے وہ یہ ڈیتھس ہو گئی وہاں پہ. اچھا اب ہوا کیا ہے کہ وراٹ کوہلی جو ہے وہ ایک تو پورا اس کے اوپر ارنب گوسوامی جو ہے اس نے پورا ایک سیگمنٹ مطلب چلایا ہے ریپبلک کے اوپر کہ دیکھیں یہ کیا ہے. ایک جگہ کے اوپر جو ہے یہاں پہ ڈیتھس ہو رہی تھی اور وہاں پہ دوسری جگہ جو ہے وراٹ کوہلی جو ہے وہ سیلیبریٹ کر رہا تھا. اب بندہ پوچھے بھائی وراٹ کوہلی نے تو نہیں بیٹھ کے پورا یہ فنکشن آرگنائز کیا ہوا تھا نا, مطلب اس نے یہ ریلی اس نے تو نہیں آرگنائز کی ہوئی تھی. لیکن ظاہری بات ہے وراٹ کوہلی جو ہے وہ اس کے پیچھے پڑنا تھا. انہوں نے کہا پاجی اینو ہی پھاڑ لو. تو ایک اس کے اوپر یہ اعتراض کیا جا رہا ہے کہ جی یہاں پہ ڈیتھس ہو رہی تھی اور دوسری جانب جو ہے وراٹ کوہلی اور رائل چیلنجرز بنگلور کی جو ٹیم ہے وہ بیٹھ کے سیلیبریٹ کر رہی تھی آئی پی ایل کی ون کو. دوسرا ایک ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس کے بعد جو ہے وہ اگلے 24 گھنٹے کے اندر وراٹ کوہلی جو ہے وہ لنڈن چلا گیا, کیونکہ اب وہ وراٹ کوہلی جو ہے وہ اپنی بیگم کے ساتھ جو ہے وہاں پہ انوشکا شرما جو ہے اس کے ساتھ لنڈن میں رہتا ہے. وہ وہیں پہ رہتا ہے, کھیلتا ہے انڈیا کی طرف سے لیکن رہتا وہاں پہ. تو اس کے اوپر بھی اس کے اوپر اعتراض ہوا کہ یار یہ کتنا سنگ دل قسم کا انسان ہے کہ یہاں پہ اس کی ٹیم کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے لوگوں کی ڈیتھس ہوئی اور یہ چلا گیا. ایک یہ اس کے اوپر غصہ ہے. اچھا تیسرا پھر اس کے صرف چیزیں یہاں پہ ختم نہیں ہوئی ہیں بلکہ اس کے لیے حوالے سے ایک باقاعدہ ایف آئی آر کے لیے درخواست بھی جو ہے وہ سوشل ایکٹیوسٹ ہے ایچ ایم وینکٹیش, اس کی جانب سے وراٹ کوہلی کے اگینسٹ جو ہے وہ جمع کروا دی گئی ہے. اور پولیس نے یہ کہا ہے کہ جی ہم لوگ باقی جو چیزیں ہیں اس کو ہم لوگ چیک کر رہے ہیں, تو اسی کمپلینٹ کے ساتھ ہی جو ہے وہ آپ کی درخواست کو بھی نتھی کر دیا جائے گا وراٹ کوہلی کے اگینسٹ. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر مزید ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اس کے حوالے سے جو انیشل رپورٹ آئی ہے اس کے اندر جو فرینچائز ہے اس کو ذمہ دار قرار دیا گیا ہے. رائل چیلنجرز بنگلور کو ذمہ دار قرار دیا گیا کہ ان کی وجہ سے یہ ڈیتھس ہوئی ہیں. اور اس کے اندر بی سی سی آئی جو ہے جو انڈین کرکٹ بورڈ ہے اس نے اپنے ہاتھ کھڑے کر لیے. انہوں نے کہا جی ہمارا کیا لینا دینا ہے, یہ سیلیبریشن وغیرہ یہ وکٹری پریڈ وغیرہ یہ لوگ سارے خود کر رہے تھے. ایک اور اس کے اندر چیز ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جو لوکل پولیس ہے انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو ان کو منع کیا تھا, ہم نے ان کو منع کیا تھا کہ اس کو ابھی مت سیلیبریٹ کریں, اس کو 2 دن کے بعد کر لیجیے گا. تو لیکن انہوں نے انسسٹ کیا کہ نہیں ہم نے ابھی کرنا ہے. شاید ہے وہ کہتی شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ وراٹ کوہلی لنڈن جانا چاہ رہا تھا, تو اس کے نکلنے سے پہلے جو ہے وراٹ کوہلی بھی لنڈن جانا چاہ رہا تھا اور دیگر جو فورن پلیئرز ہیں وہ بھی جانا چاہ رہے تھے, کیونکہ ظاہری بات ہے وہ جب آئی پی ایل ختم ہوگی تو وہ جانا چاہ رہے تھے. تو اس وجہ سے یہ ایونٹ جو ہے یہ آرگنائز کیا گیا اور اس کے اندر جو ہے لوگوں کی ڈیتھس ہو گئی, کیونکہ پولیس جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمارے انتظامات ہی پورے نہیں تھے کہ ہم کوئی سیکورٹی کور دے سکتے. اب بعد میں اس میں یہ ہوا ہے کہ جو فرینچائز ہے اس کے جو رائل چیلنجرز بنگلور ہے اس کے کئی ملازمین کو گرفتار کیا گیا ہے, اس کے ہیڈ آف مارکیٹنگ اینڈ ریونیو اور ایک انٹرٹینمنٹ نیٹ ورک کے 2 اعلیٰ عہدیداروں کو بھی جو ہے اس چکر میں گرفتار کر لیا گیا ہے. تو ساتھ ہی ساتھ اب کوشش یہ ہے کہ وراٹ کوہلی کو بھی جو ہے وہ بلی کا بکرا اس میں بنا دیا جائے. تو یہ کوہلی کا یہ حال ہو رہا ہے, مطلب اتنا کو زہر اور نفرت ہے ان کے معاشرے کے اندر کہ وہ کہتے ہیں اسی کوہلی نے بھی نہیں چھڑنا ہے اس گالتے, جبکہ کوہلی کا کیا تعلق ہے آرگنائزیشن کے اندر, اس کا تو کوئی تعلق نہیں, وہ تو کرکٹ کھیلنے والا ایک بندہ ہے. اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آج سے چند دن پہلے وراٹ کوہلی کا ایک ریسٹورینٹ ہے, اس ریسٹورینٹ کے حوالے سے بھی اس کے اگینسٹ ایک ایف آئی آر کٹ چکی ہے. اس کے اندر اس کو ڈائریکٹلی نامنیٹ نہیں کیا گیا لیکن اس کے ریسٹورینٹ کا جو مینیجر ہے اس کو بیسکلی مینیجر اور عملہ اس کو نامزد کیا گیا, اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ جناب ان کے ریسٹورینٹ کے اندر جو ہے وہ اسموکنگ ہو رہی تھی, تو اسموکنگ از پروہیبٹڈ, وہاں پہ اسموکنگ ہو رہی تھی اور اس کے ریسٹورینٹ کے اندر جو ہے وہ ڈیزگنیٹڈ اسموکنگ ایریا کوئی نہیں تھا وہاں پہ. تو اس بنیاد کے اوپر وہ بھی کیا, تو لگ اس طرح رہا ہے جیسے وراٹ کوہلی کے اگینسٹ جو ہے نا شکنجا جو ہے وہ کسا جا رہا ہے. تو جبکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ میں ریسنٹلی وراٹ کوہلی کے بارے میں ایک اور چیز انڈیا کے اندر بڑی آئی ہے کہ پچھلے 1 سال میں نا بڑا ریلیجس ہو گیا ہے, یہ پنڈتوں شنڈتوں کے پاس بڑا جانا شروع ہو گیا ہے. ریسنٹلی یہ اپنی بیوی کے ساتھ انوشکا شرما کے ساتھ مل کے کسی پنڈت کے پاس بھی وہاں پہ گیا تھا, تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا. یہ ایک زمانے میں بڑا لفنگا قسم کا ہوتا تھا, آپ کو یاد ہوگا یہ جب جوان تھا تو اس وقت تو پارٹی شارٹی وغیرہ کرنا ہے ساری چیزیں, لیکن اب اس کی زندگی میں بہت بڑے چینجز آ گئے, تو اب یہ ریلیجس بھی ہو گیا, ان چھڈن بھی لگا نا کرکٹ, مطلب زیادہ دیر تو اب رہ نہیں گئی اس کی کرکٹ میں, تو اب جو ہے ذرا ریلیجن والی سائڈ کے اوپر بھی جو ہے وہ کافی چلا گیا, لیکن پھر بھی اس کے مصیبتیں جو ہیں اس کی کم نہیں ہو رہی. بنگلہ دیش کے حوالے سے خبر جناب, بنگلہ دیش میں جو ان کے سربراہ ہیں محمد یونس, انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جی اپریل 2026 کے اندر جو ہے وہ بنگلہ دیش میں انتخابات ہوں گے. تو بنگلہ دیش میں انتخابات کے حوالے سے جو ہے کافی چہمگوئیاں چل رہی تھیں پچھلے 1 مہینے میں, تو فارملی اب اناؤنس کر دیا گیا ہے کہ اپریل کے پہلے ہاف کے اندر جو ہے 2026 میں
یہ الیکشنز منعقد کیے جائیں گے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ حسینہ واجد کے جانے کے بعد جو ہے یہ ٹیمپرری ایک انٹرم گورنمنٹ جو ہے وہ قائم کی گئی تھی اور محمد یونس جو ہیں وہ اس کو لیڈ کر رہے تھے. تو پچھلے ایک مہینے سے خبریں چل رہی تھی کہ شاید بنگلہ دیش کی جو افواج ہیں ان کے درمیان اور ڈاکٹر یونس کے درمیان جو ہے وہ کچھ تعلقات خراب ہو گئے ہیں, لیکن اب میرے خیال میں ڈیٹ اب اناؤنس ہو گئی تو کافی حد تک چیزیں جو ہیں وہ سیٹل ہو جائیں گی. پاکستان کے حوالے سے اب کچھ بات کرتے ہیں جناب. پاکستان کے حوالے سے پہلی خبر تو یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کی ہے اور شہباز شریف صاحب نے شاہی دیوان میں MBS سے یہ ملاقات جو ہے خصوصی زہرانے میں ہوئی ہے اور اس موقع پہ ان کے ساتھ جو ہے وہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی اس موقع پہ ان کے ساتھ شامل تھے. نواز شریف صاحب نے ادھر لندن میں جو ہے وہ عید کی نماز پڑھی ہے اور اس موقع کے اوپر جو ہے وہ میڈیا سے ہلکی پھلکی انہوں نے گفتگو کی, زیادہ وہ بات چیت نہیں کرتے. میں ایکچولی ان کی فوٹیج دیکھ رہا تھا, پھر وہی میاں صاحب نے ماسک جو ہے وہ ادھر یوں کر کے پہنا ہوا, ناک باہر ہے, ماسک ادھر ہے. آئی ڈونٹ نو وائی ڈز ہی ویئر اے ماسک لائک دیٹ. میں اس کے پیچھے, جبکہ ان کے جو ڈاکٹر ہیں وہ اکثر اوقات ان کے ساتھ ہی گھوم رہے ہوتے ہیں, بٹ آئی ڈونٹ نو وائی ڈز ہی ویئر اے ماسک لائک دیٹ. یہ میں آپ کو پہلی دفعہ نہیں بہت دفعہ دیکھا ہے کہ یہ اس طرح کر کے ماسک پہنتے ہیں. مطلب یا تو آپ پہن لیں پراپرلی پہنیں یا اتار دیں. اینی ویز, تو وہاں پہ جو ہے وہ میڈیا سے بالکل ہلکی پھلکی سی انہوں نے گفتگو کی, زیادہ بات چیت نہیں کی. انہوں نے کہا پاکستان درست سمت میں جا رہا ہے, شہباز شریف نے پاکستانی معیشت کو بہت بہتر کر دیا ہے, شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان نے جنگ جیتی ہے, فیلڈ مارشل کی بہترین جنگی حکمت عملی نے بھارت کے خلاف فتح دلوائی ہے, سید عاصم منیر فیلڈ مارشل کے عہدے کے حقدار تھے, آرمی چیف نے بھارت کو شکست دی ہے. انہوں نے کہا مریم نواز کی قیادت میں پنجاب حکومت نے متعدد نئے منصوبے دیے ہیں, وزیر اعلیٰ پنجاب عوام کی بہتری کے لیے انت تک محنت کر رہی ہیں. اچھا, انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پاکستان میں ہوتے ہوئے میڈیا سے بات نہیں کرتے, پاکستان میں ہوتے ہوئے ہارڈلی کوئی میڈیا کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں. لنڈن میں جا کے ضرور کرتے ہیں, چلو ہی مائٹ بی مور کمفرٹیبل ود جرنلسٹ اوور دیئر ان لنڈن, ہو سکتا ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بندے کو اپنے کمفرٹ زون کے اوپر ہوتا ہے وہ کہاں پہ کمفرٹیبل ہے, لیکن کاش پاکستانی جرنلسٹ جو یہاں پہ پاکستان کے اندر ہے ان کے ساتھ بھی اتنا ہی انٹریکشن کریں. اس کے علاوہ جناب ایک تصویر یہ سامنے آئی ہے اور اس کے اوپر بڑی لیدے ہو رہی ہے. یہ بیسکلی عاطف خان پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں, ان کی اور اون چودھری کی یہ تصویر ہے. اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں اور اس طرح دیگر سیاستدان بھی نظر آ رہے ہیں. میرا خیال میں, آئی ایم ناٹ شیور, لیکن میرا خیال میں امریکہ کی جو ان کا نیشنل ڈے ہوتا ہے اس سلسلے میں, ویسے تو وہ 4 جولائی کو ہوتا ہے لیکن 4 جون کو منعقد کیا گیا تھا جس میں شہباز شریف صاحب کو بھی بلایا گیا تھا. میرا خیال میں یہ اس فنکشن کی یہ تصویر ہے کیونکہ اس میں مولانا صاحب بھی گئے ہوئے تھے, جبکہ مولانا صاحب کے جانے کے اوپر بھی جو ہے بڑی ڈسکشنز ہو رہی تھی کہ مولانا صاحب اور امریکہ کے نیشنل ڈے کے فنکشن میں گئے ہوئے. مطلب مولانا صاحب نے تو ساری زندگی جو ہے وہ سیاست ہی اس بات کے اوپر ہی کی ہے کہ ہر برائی کا ذمہ دار جو ہے وہ امریکہ ہے, اور اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے, فلسطینیوں کے ساتھ جو کچھ کر رہا ہے اس کے پیچھے بھی امریکہ. ابھی ریسنٹلی ایک اور جنگ بندی کے حوالے سے جو ہے وہ قرارداد آئی اور اس کو ویٹو کس نے کیا, امریکہ نے. تو مولانا صاحب بھی جو ہے وہ جا کے انہی کے نیشنل ڈے کے فنکشن کے اندر جا کے بیٹھے ہوئے تھے. تو شاید یہ تصویر وہاں کی, اور اس کے اوپر یہ کنٹروورسی یہ ہو رہی ہے کہ جی عاطف خان یہ کیا کر رہے ہیں اون چودھری کے ساتھ. اب بھائی میرا بار بار سوال یہ ہے کہ مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگ اگر آئے ہوئے ہیں اور اس میں عاطف خان بھی وہیں پہ اسی تقریب میں اور اون چودھری بھی اسی تقریب میں, تو وہ کیا کرے. مطلب عاطف خان جو ہے وہ جا کے کونے میں جا کے بیٹھ جائیں کہ میں نے اس کے پکچر کھینچنے والے ایریا کے اندر میں نے آ کے نہیں کھڑا ہونا. سیمز کوائٹ آڈ. تو بہرحال اس کے اوپر بھی ایک کنٹروورسی ہو رہی ہے. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف نے جناب سلار خان کاکڑ صاحب جو ہیں ان کو بلوچستان کے حوالے سے سیاسی کوآرڈینیٹر جو ہے وہ مقرر کر دیا ہے. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو لیٹر آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر لکھا ہوا ہے پیٹرن ان چیف پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے ان کو اپوائنٹ کیا ہے. نیچے سگنیچر جو ہیں وہ ایڈیشنل سیکرٹری جنرل فردوس شمیم نقوی کے ہیں. تو آئی ڈونٹ نو, یہ اب ایک آئینی ماہرین بتا سکتے ہیں کہ کیا پیٹرن چیف کا جو عہدہ ہی نہیں ہے کیا وہ اس طرح اپوائنٹمنٹس کر سکتے ہیں, یا ٹیکنیکلی لیگلی اسپیکنگ کانسٹیٹیوشنلی اسپیکنگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں, آئی ڈونٹ نو. خواجہ سعد رفیق صاحب کے حوالے سے ایک ذرا پریشان کن خبر آئی ہے. ان کی طبیعت کافی خراب ہو گئی اور اس کی وجہ سے جو ہے نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد جو ہے کل انہیں پمس ہسپتال PIC پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی جو ہے ان کو شفٹ کیا گیا ہے. تو آئی ہوپ ہی گیٹس بیٹر. ہماری دعا ہے کہ وہ جلد از جلد صحت یاب ہوں. خواجہ صاحب کے حوالے سے نا میں ایک بات کہنا چاہوں گی, از ون آف دوز پالیٹیشینس, اگر انہوں نے ظلم سہا بھی ہے تو اس کے باوجود اپنے مخالفین کے لیے نا ہمیشہ ایک سافٹ کارنر رکھا ہے انہوں نے. پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ہی واز ون آف دوز فرسٹ پرسنس کہ جب فروری میں الیکشن ہوا تھا تو انہوں نے فوراً جو ہے کنسیڈ کر لیا تھا
کہ سردار لطیف کھوسہ جو ہے ان کے اگینسٹ جیت گئے ہیں، جبکہ ہر جگہ جو ہے فارم 47 کی ہوائیں اس وقت اڑی ہوئی تھی اور لوگ جو ہے فارم 47 کا جو ہے وہ الزام لگا رہے تھے کہ جی اس کے ذریعے جو ہے بہت سے لوگ جیتے ہیں، لیکن خواجہ صاحب نے فوراً کنسیڈ کر لیا تھا کہ نہیں میں الیکشن ہار گیا ہوں، میری طرف سے لطیف کھوسہ صاحب کو بہت بہت مبارک ہو۔ اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر جو ہے وہ کل آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پنجاب پولیس کے محکمہ انسداد دہشت گردی CTD نے ایک بڑی کارروائی کرتے ہوئے بھارتی دہشت گرد ایجنسی را کے 3 دہشت گردوں کو جو ہے وہ گرفتار کیا ہے، جس کے نتیجے میں لاہور، بھاولپور، بھاول نگر اور پاک پتن جو ہے یہ 4 شہر جو ہے وہ بتائے جاتے ہیں کہ بڑی تباہی سے بچ گئے ہیں۔ اور ترجمان CTD نے کہا ہے کہ دہشت گرد عید کے موقع پر لاہور، بھاول نگر، بھاولپور اور پاک پتن میں اہم مقامات پر یہ دہشت گردی کرنا چاہتے تھے، تاہم CTD نے خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کارروائی کرتے ہوئے ان دہشت گردوں کو پکڑا ہے اور ان کی بھاری مقدار میں ان سے اسلحہ بھی برآمد ہوا ہے۔ اور گرفتار دہشت گرد جو ہے وہ فتنہ الخوارج اور بھارتی دہشت گرد ایجنسی را کے لیے کام کرتے ہیں اور غیر قانونی طور پر بارڈر کراس کر کے سری نگر اور راجستھان میں را کے دہشت گرد نمائندوں سے متعدد بار ملاقات بھی کر چکے ہیں۔ تو یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو کل جو ہے وہ پیش آئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک خبر آئی ہے، وہ یہ ہے کہ جی پاکستان میں 44.7% آبادی جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے چلی گئی ہے، 44.7%، دیٹ از آلموسٹ ہاف، ناٹ کمپلیٹلی ہاف بٹ آلموسٹ ہاف۔ اور اس سے پہلے جو ہے وہ پاکستان کی تقریباً 39.8% آبادی جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے تھی، اب یہ تعداد بڑھ گئی ہے۔ اب اس میں ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ پہلے جو یہ جو لائن تھی وہ تصور کی جاتی تھی $3.65 روزانہ جو کمانے والے افراد جو اس سے نیچے ہوتے تھے نا ان کو غربت کی لکیر سے نیچے کنسیڈر کیا جاتا تھا، لیکن اب یہ جو سٹینڈرڈ ہے یہ $4.20 کے اوپر آ گیا ہے۔ تو کیونکہ یہ نمبر ہائی ہو گیا ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ بھی اب زیادہ اس کے اندر جو ہے وہ آگے ہیں، لیکن بٹ سٹل ظاہری بات ہے یہ ان کا ایک بیرومیٹر ہے، وہ ہمارے لیے اگر یہ ہے تو وہ سب کے لیے پوری دنیا کے لیے یہی ہے، صرف ایسا تو نہیں ہے۔ تو یہ میری نظر میں اگر سب سے امپورٹنٹ نمبر کوئی ہے نا تو وہ یہ ہے جس کے اگینسٹ لڑنے کی ضرورت ہے۔ 44.7% افراد غربت کی لکیر سے نیچے ہیں اس ملک کے اندر۔ تو جب یہ نمبر آتا ہے نا تو وہ کوئی فارم 45، کوئی فارم 47، کوئی سینٹ، قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، کسی نمبر کو میٹر نہیں کرتا، صرف یہ نمبر میٹر کرتا ہے کہ اس نمبر کو آپ نے نیچے کس طرح لے کر آنا ہے۔ اصل چیز یہ ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔